بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، یہ خبر ان آنسوؤں کی ہے، ان لاشوں کی ہے اور ان سوالوں کی جو آج بھی پاکستان کے دل میں چیخ بن کر گونج رہے ہیں۔ 18 سال بعد لال مسجد کا زخم ایک بار پھر تازہ ہو گیا ہے اور اب وہ نازک موڑ آ چکا ہے جس کا سب کو خوف تھا۔ محترم سامعین، چند دن پہلے جامعۃ الرشید کے مفتی عبدالرحیم صاحب نے ایک بیان دیا، ایک ایسا بیان جس نے پورے ملک میں ہلچل مچا دی۔ انہوں نے کہا کہ لال مسجد میں کوئی طالبہ شہید نہیں ہوئی۔ یہ جملہ سوشل میڈیا پر پھیلتے ہی گویا ایک آگ بن گیا۔ مولانا عبدالعزیز صاحب کے چاہنے والے شہداء کے خاندان سب حیران رہ گئے کہ اتنے بڑے عالم نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی۔ اس کے بعد مفتی عبدالرحیم صاحب کے شاگرد ان کے دفاع میں میدان میں اترے۔ خاص طور پر ان کے شاگرد خاص مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک جذباتی خطاب کیا جس میں انہوں نے کہا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب 10-15 طالبات کی شہادت کا ثبوت پیش کرے، اگر واقعی شہید ہوئی ہے تو گواہی لائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ثبوت لانے کے بعد بھی ذمہ داری پھر مولانا عبدالعزیز صاحب پر ہی ڈال دی جائے تو پھر ثبوت مانگنے کا مقصد کیا رہ جاتا ہے۔ محترم سامعین، کل جمعے کا دن تھا۔ مولانا عبدالعزیز صاحب نے لال مسجد کے ممبر پر قرآن مجید اٹھایا اور پوری امت کے سامنے قسم کھائی کہ ہم کسی کے ایجنٹ نہیں ہیں، ہمارے طلبہ اور طالبات نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ محترم سامعین، یہ لمحہ دل دہلا دینے والا تھا، سینکڑوں آنکھیں اشکبار ہو گئی، مگر اب سوال پلٹ کر مفتی عبدالرحیم صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف آ گیا ہے۔ قوم پوچھ رہی ہے اگر آپ اپنے بیان میں سچے ہیں تو آپ بھی ممبر پر قرآن اٹھا کر قسم کھائیں کہ جامعہ حفصہ میں کوئی شہید نہیں ہوا۔ اب یہ معاملہ صرف دو شخصیات کا نہیں رہا، یہ ایمان، صداقت اور شہادت کے دعووں کا امتحان بن چکا ہے۔ عوام کہہ رہی ہے اگر واقعی کوئی شہادت نہیں ہوئی تو ثبوت لاؤ، اور اگر ہوئی ہے تو حق دو۔ 18 سال گزر گئے مگر وہ مائیں، وہ بہنیں آج بھی اپنی بچیوں کی قبر تلاش کر رہی ہے۔ کچھ خاندان ہے جنہوں نے خاموشی کو ہی صبر سمجھ لیا اور کچھ آج بھی انصاف کے منتظر ہے۔ ہم کسی کے خلاف نہیں، نہ مفتی عبدالرحیم صاحب کے اور نہ مولانا عبدالعزیز صاحب کے، ہم صرف ان خاندانوں کے ساتھ ہیں جن کے آنسو اب بھی سوکھے نہیں ہیں۔ محترم سامعین، سوال یہ نہیں ہے کہ کون صحیح یا کون غلط، سوال یہ ہے کہ آخر ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ ایک ایسا زخم دوبارہ چھیڑا گیا جو ابھی تک نہیں بھرا۔ اگر غلط فہمی ہے تو دونوں طرف کے علماء آگے آئے، قرآن پر ہاتھ رکھ کر سچ بیان کرے تاکہ قوم کو سچ معلوم ہو جائے۔ 18 سال کا یہ بوجھ اب سچائی کے بغیر ختم نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین، ہم صرف ان مظلوم خاندانوں کے ساتھ ہیں جن سے ان کے پیاروں کی قربانی کا حق چھینا جا رہا ہے۔ محترم سامعین، اس معاملے میں نے کئی مرتبہ آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ کئی ساتھی کمنٹس میں آ کر یہ بتاتے ہیں کہ آپ مولانا عبدالعزیز صاحب کا سائیڈ لے رہے ہیں یا مفتی عبدالرحیم صاحب کے خلاف ہیں۔ محترم سامعین، میں کسی کا بھی خلاف نہیں ہوں۔ اس وقت جب یہ آپریشن شروع ہونے والا تھا اس وقت علماء کرام نے مفتی عبدالعزیز صاحب کو بہت سمجھایا تھا، اس کے منتیں سماجتیں کی تھی لیکن وہ نہیں مانے، تو اس وقت بھی علماء نے ان کو سمجھایا تھا، تو اب کیسے اس کے حق میں ہو سکتے ہیں؟ لیکن اب جو معاملہ مفتی عبدالرحیم صاحب نے اٹھایا ہے تو ہم ان کے بھی خلاف نہیں ہیں، تو جو لوگ ثبوت پیش کریں گے اور جو خاندان موجود ہے اب ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس جائے اور ان سے پوچھے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سچ چھپایا جا رہا ہے تو اپنی رائے ضرور لکھیں۔ کیا واقعی لال مسجد میں کوئی شہید نہیں ہوا؟ کیا سچ کو تاریخ کے پردوں کے پیچھے چھپا دیا گیا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سچ سامنے آ سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سچ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔